الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم مفهوم هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله فصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. یا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم اس سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. تو تمہارے پاس تمہارے رب کی روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، تو اس سے زیادہ ظالم کون جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور اس سے منہ پھیرے. عن قریب وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں، ہم انہیں ان کے منہ پھیرنے کی وجہ سے برے عذاب میں سزا دیں گے. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم حکیم. نہایت ہی قابل احترام میری پیاری اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 157 کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا. اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ کفار عرب کی ایک جماعت نے کہا تھا کہ یہود اور نصارہ پر تورات اور انجیل نازل ہوئی، مگر وہ بے عقل ان کتابوں سے بالکل بھی ہدایت کو حاصل نہ کر سکے. ہم ان کی طرح خفیف العقل اور نادان نہیں ہیں. خفیف العقل کہتے ہیں کم عقل والے. ہماری عقلیں صحیح ہیں اور ہم عقل و ذہانت اور فہم و فراست تو ہم میں ایسی ہے کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ سیدھی راہ پر ہوتے. تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اس آیت کریمہ کو نازل فرما کر ان کا جو عذر تھا وہ بھی ختم ہو گیا. کیا کہ اب وہ کہتے تھے کہ ہم پر اگر کتاب اترتی تو پھر ہم جو ہے وہ ان سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کیا کرتے، بات مانتے. لیکن ان پہ تو قرآن پاک جب نازل ہوا تو پھر بھی انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اس سے منہ پھیرا. صرف اپنی عقل پر اعتماد کر لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر بھروسہ کرنا ضروری ہے. کیونکہ یہ شیخی ماننے والے بھی کافر جو تھے وہ کافر ہی رہے، ایمان نہ لائے. کیوں نہ لائے؟ کیونکہ انہوں نے کیا کیا، اپنی عقل پر بھروسہ کیا. اسی آیت مبارکہ میں ہم نے کیا پڑھا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ، تو اس سے زیادہ ظالم کون، یعنی کہ جو نبی کے معجزات اور ان کی کتابوں کا انکار کرتا ہے وہ سب سے بڑا کون ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے. کیونکہ وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے کہ اسے دائمی عذاب کا مستحق بناتا ہے. کس کو؟ اپنی جان کو دائمی عذاب کا مستحق بنا دیتا ہے. آگے دیکھیے آیت نمبر 158. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرين. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وہ صرف اسی چیز کا انکار کر رہی ہیں کہ اسی چیز کا کیا کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا کر رہے ہیں، وہ اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کون آئے، ملائکہ آ جائیں، فرشتے آ جائیں، یا تمہارے رب کا عذاب آ جائے، یا تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں. جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی اس دن کسی شخص کو اس کا ایمان قبول کرنا نفع نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ حاصل کی ہوگی. تم فرما دو تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی کون ہیں، منتظر ہیں.
میری پیاری دینی بہنوں، اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر دلائل قائم کر دیے گئے اور کفریہ اور گمراہ کن عقائد کا باطل ہونا بھی ظاہر ہو گیا، تو اب ایمان لانے میں کیا انتظار باقی ہے؟ اب تو یہی ہے کہ وہ کافر اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ان کی روح قبض کرنے کے لیے موت کے فرشتے آ جائیں، یا پھر تمہارے رب عز و جل کی طرف سے کیا آ جائے؟ عذاب آ جائے، یا تمہارے رب عز و جل کی قیامت کی جو خبر دینے والی ایک جو نشانی ہے وہ آ جائے، یا یوں مشاہدے کے طور پر ہر چیز ان کے لیے ظاہر ہو جائے۔ لیکن ان لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ جس دن غیب کے معاملات ظاہر ہو جائیں گے یا عذاب آنکھوں کے سامنے آ چکا ہوگا، اس دن کافر کو ایمان لانا نفع ہرگز نہیں دے سکے گا۔ جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت میں جو فرمایا گیا ہے نا کہ جس دن تیرے رب کی ایک نشانی آئے گی، اس سے مراد وہ آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کیا ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی۔ کب تک نہ ہوگی؟ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، اور جب وہ مغرب سے طلوع ہوگا تو اسے لوگ دیکھیں گے تو سب ایمان لیں گے، اور یہ ایمان لانا اسے نفع نہیں دے گا۔ اسی آیت مبارکہ میں ہم نے کیا پڑھا؟ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی حاصل نہ کی ہوگی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مغرب کی جانب سے طلوع سورج ہونے سے پہلے جس گناہ گار مومن نے بھی توبہ کر لی، اس کی توبہ قبول ہو گئی، لیکن جس نے توبہ نہ کی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نشانی کے ظاہر ہونے سے پہلے جو مومن نیک اعمال کرتا تھا، نشانی ظاہر ہونے کے بعد بھی اسی طرح اس کے نیک اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ البتہ جب یہ نشانی ظاہر ہوئی تو اس وقت نہ کافر کا ایمان مقبول، نہ ہی گناہ گار مومن کی توبہ قبول ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسی حالت ہے جس نے انہیں ایمان لانے اور گناہوں سے توبہ کرنے پر مجبور کر دیا، یعنی کہ اب تو عذاب اور سزا کا فیصلہ آ گیا، اب تو حقیقت سامنے کھل گئی، تو اب بات نہیں مانی جائے گی۔ لہٰذا جس طرح عذاب الہی کو دیکھ کر کفار کا ایمان لانا بے فائدہ ہے، اسی طرح قرب قیامت کے ہولناک مناظر کو دیکھ کر بھی ایمان لانا اور توبہ کرنا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم جلد از جلد اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر کے نیک اعمال میں مصروف ہو جائیں۔ نیک اعمال میں سبقت کرنے کی ترغیب کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک عمل کرنے میں سبقت کرو، یعنی کہ پہل کرو، یعنی کہ جلدی کرو۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے دھوئیں، دجال، دابت الارض، تم میں سے کسی ایک کی موت یا سب کی موت، یعنی قیامت سے پہلے۔ دیکھیے قیامت میں ابھی ہم لوگ سوچتے ہیں کافی ٹائم ہے، پتہ نہیں کب آئے گا، کب آئے گی قیامت، کب یہ نشانیاں ہوں گی، ابھی بڑی عمر باقی ہے۔ لیکن جب انسان کی موت آ جاتی ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ قیامت کا تو بے شک نشانیاں وقت مقرر ہے۔ ایسے ہی ہم لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ابھی دجال نہیں آیا، امام مہدی نہیں آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، اس طرح کی نشانیاں کہہ سکتے ہیں، لیکن ہماری موت ان چیزوں کی منتظر نہیں ہے، وہ سائے کی طرح ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ تو اپنی موت کو اپنی قیامت جانتے ہوئے نیکیوں میں سبقت کرنے کی کوشش اور اپنے گناہوں کی سے توبہ کرنے کی کوشش میں ہر وقت پہل کرنے کی ضرورت ہے۔ جلدی یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وقت کا پتہ کوئی نہیں، موت کب آ جائے کچھ اندازہ نہیں۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ میں تاخیر کرنا سخت نقصان دہ ہے، کیونکہ گناہ سے ابتداً قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے، پھر رفتہ گناہ کا انجام کیا ہوتا ہے کہ انسان کفر اور گمراہی اور بدبختی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیا تم ابلیس اور بلعام بن بعورہ کا واقعہ بھول گئے ہو؟ انہوں نے کیا کیا؟ ابتدا میں ایک ہی گناہ صادر ہوا تھا، آخر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کفر میں مبتلا ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے تباہ حال لوگوں میں شمار ہو گئے۔
ان کے انجام کو مد نظر رکھتے ہوئے تم ڈرتے رہو، اور تم پر لازم ہے کہ توبہ کے بارے میں اپنے اندر بیداری پیدا کرو، یعنی کہ جاگتے رہو، ہر وقت اپنے دماغ میں یہ بات رکھو، اپنے دل میں رکھو کہ توبہ کرنی ضروری ہے، اور جتنی جلدی کرے اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر تم نے جلدی توبہ کر لی تو ان قریب تمہارے دل سے گناہوں کی اسرار کی جو بیماریوں کا جو قلع اور قمع بنا ہوا ہے نا، وہ سارا کیا ہوگا، آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، اور گناہوں کے بوجھ کے سبب سے تمہاری گردن کیا ہو جائے گی، آزاد ہو جائے گی، اور گناہوں کی وجہ سے دل میں جو سختی پیدا ہوئی ہوئی ہے، جو زنگ لگے ہوئے ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اسے ہرگز بے خوف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر وقت اپنے حال پر نظر رکھنی چاہیے۔ ہم تو دوسروں کے عیوب پہ نظر رکھتے ہیں، اس سے بہتر ہے اپنے حال پہ نظر رکھیں، اپنے نفس پہ نظر رکھیں، اپنی انگلیوں میں اپنے گناہوں کو گننا چاہیے بھی، تاکہ ہم اپنی نیکیوں میں جو نیکیاں ہماری زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں، خدا نخواستہ گناہ زیادہ ہے تو غور و فکر کا امکان ہے۔ اپنے نفس کو گناہوں سے روکتے ٹوکتے رہنا چاہیے، اس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، توبہ اور استغفار کی طرف سبقت اور جلدی کرنی چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی سستی اور کوتاہی قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا سستی اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ موت کا وقت کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے، محض دھوکہ ہے اور فریب ہے، اس لیے اس کے پیچھے لگ کے اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد نہیں کرنا، نہ صرف زندگی کو بلکہ ہمارا اصل ٹاسک کیا ہے، آخرت سنوارنا۔ اگر ہماری آخرت سنور گئی تو ہماری دنیا اپنے آپ سنور جائے گی، اس لیے ہر وقت دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ نہیں کرنی چاہیے، اپنے اعمال، اپنے جو اعمال کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اپنی نیتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور اپنے گناہوں سے ہر وقت توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں اسی آیت مبارکہ میں، کونوا تعذروا، تم فرماؤ، تم انتظار کرو، یعنی اے کافرو، جب موت کے فرشتوں کی آمد یا عذاب یا نشانی ان میں سے کسی ایک کے بھی آنے کا انتظار کرو، ہم بھی تم پر عذاب آنے کا انتظار کر رہے ہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا انتظار درست تھا، ہمارا یا تمہارا۔ اللہ عز و جل کے فضل سے کافر ہلاک اور مغلوب ہوئے، جبکہ مسلمانوں کو غلبہ عطا ہوا، اور قیامت کے دن بھی کافر جو ہے کیا ہوں گے، ہلاک ہوں گے، اور مومن کامران بھی ہوگا، کامیاب بھی ہوگا، اور سرخرو کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ آگے دیکھیے آیت 58، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور خود مختلف گروہ بن گئے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، آپ کا معاملہ صرف اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ اپنا دین ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں سے کون لوگ مراد ہیں، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ دو قول کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ان لوگوں سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے اور بعد میں مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے تمام مشرکین مراد ہیں، کیونکہ انہوں نے ان میں سے بعض نے بتوں کی پوجا کی اور کہا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے، اور بعض نے فرشتوں کی عبادت کی اور کہا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور بعض نے ستاروں کی پرستش کی، یعنی اس کی پوجا شروع کر دی، عبادت شروع کر دی، تو یہ ان کے دین میں تفریق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے کا حکم دیا ہے، اور انہیں اختلاف اور فرقہ بندی سے منع فرمائے ہیں، اور یہ خبر دی ہے کہ ان سے پہلے لوگ اللہ عز و جل کے دین میں جھگڑنے کی وجہ سے کیا ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ چنانچہ میری پیاری دینی بہنوں، اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں مسلمانوں کو ایک نظریے پر متفق ہونے، دین میں فرقہ بندی اور بدعات کو اختیار کرنے سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ لیکن فی زمانہ بعض لوگ کیا کرتے، سوال کرتے ہیں کہ اسلام میں فرقہ بندی کیوں ہے اور ان میں سے حق پر کون ہے۔ اس سلسلے میں کیا ہے کہ آپ کیا فرمایا جاتا ہے کہ آپ پر خود ہی واضح ہو جائے گا کہ فرقہ بندی کی اصل سبب کیا ہے اور مختلف فرقوں میں سے حق پر کون سا فرقہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ امت کبھی گمراہ پر جمع نہیں ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جب تم اختلاف دیکھو تو سب سے بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو۔ دوسری بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے ہی اس اختلاف اور فرقہ بندی کے بارے میں پیشن گوئی جو ہے وہ فرما دی تھی۔ تو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 73۔ ان میں سے ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں جائیں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جنتی کون ہوں گے؟ فرمایا وہ جماعت ہے۔ واقعات نے ثابت کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف امت کے بارے میں جو کچھ فرمایا وہ عین حق اور ثواب پر مبنی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ اس دور اختلاف میں حق پسند اور نجات پانے والے گروہ کا پتہ کیسے چلے گا؟ کس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ موجودہ فرقوں میں حق پر کون ہے؟ اس کی رہنمائی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی۔ حدیث مبارکہ یہ ہے اذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم، جب تم اختلاف دیکھو تو سب سے بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو۔ اس روایت میں اختلاف سے مراد اصولی اختلاف ہے جس میں کفر اور ایمان اور ہدایت اور ضلالت میں فرق پایا جائے گا، یعنی کہ فروعی اختلاف ہرگز نہیں ہوگا، یعنی کہ مختلف قسم کے اختلاف نہیں ہوں گے، بلکہ اختلاف کس چیز کا ہوگا؟ ایمان اور کفر کا، اور گمراہی اور ہدایت کا، کیونکہ وہ تو رحمت ہے، جیسے کہ حدیث مبارک میں کیا آتا ہے اختلاف امتی رحمہ، کہ میری امت کا فروعی یعنی اختلاف رحمت ہے۔ اس تفصیل کو ذہن میں رکھ کر موجودہ اسلامی فرقوں نے کیا کیا کہ اس بڑے فرقے کو تلاش کرنا شروع کر دیا جو باہم اصولوں میں مختلف نہ ہو، اور جس قدر اسلامی فرقے میں ان کے ساتھ اصولی اختلاف رکھتے ہوں وہ ان میں سب سے بڑا ہو۔ آپ کو اہل سنت و جماعت کے سوا کوئی بھی نہیں ملا جن میں حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، قادری، چشتی، سہردری، نقشبندی، اشعری یا توریدی سب شامل ہیں۔ یہ سب اہل سنت ہیں اور ان کے مابین کوئی ایسا اصولی اختلاف نہیں ہے جس میں کفر اور ایمان اور ہدایت اور گمراہی کا فرق پایا جاتا ہے۔ لہٰذا اس پرفتن دور میں حدیث مذکور کی روح سے سواد اعظم اہل سنت، سوائے جو ہے یہ جو اہل سنت اور جماعت ہے اس کا حق پر ہونا ہی ثابت ہوا، کیونکہ یہی جماعت ہے جو سب سے زیادہ بڑی ہے۔ یہاں پہ ہمارے چاروں امام بھی جو ان سے کرتے ہیں تعلق رکھتے ہیں، اور کون سے ہیں؟ حنفی، شوافی، مالکی اور حنبلی۔ امید ہے انشاءاللہ آج کی آپ کو بھرپور سمجھ آئی ہوگی، اور واقعی ہی ان فرقوں، مختلف قسموں کے فرقوں کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کے پیچھے ہی لگنا چاہیے، اس کے ساتھ ہی چلنا چاہیے، یہی جنت میں جانے والی جماعت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔